السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ وہ پہلی دفعہ ہی اس درگاہ میں آئی تھی، وہ بھی نانی کے ساتھ۔ نانی کی چراغوں والی جانے کون سی منت تھی، وہ ایسی کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی اور نہ ممی پاپا اسے سب کرنے کی اجازت دیتے تھے، بلکہ وہ خود بھی پابند تھے۔ ممی شادی کے بعد ایک بار بھی درگاہ نہیں آئی تھی۔ نانی اس بات سے بے حد ناراض رہتی، جس وجہ سے اکثر ممی اس ٹاپک کو ٹال جاتی تھیں۔ آج تو اسے پہلی بار موقع ملا تھا، وہ بھی نانی اکیلی جا رہی تھی تو اس نے مناسب سمجھا کہ وہ بھی ساتھ جائے۔ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور ولی اللہ کی آرام گاہ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہاں درگاہ کے ساتھ ساتھ درس گاہ بھی تھی اور اردو کتابوں کی بڑی سی لائبریری بھی پاس میں ہی تھی۔ ساری عمارتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ کنسٹرکشن بہت پرانا تھا، بڑے بڑے پتھروں والی دیواروں کو سفید چونے سے رنگ دیا گیا۔ سفید رنگ نے پاکیزگی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ بڑے بڑے دلان، ڈیوریاں، روشن کھلا ماحول۔ درگاہ کے اندر بڑے بڑے پیپل اور برگد کے پیڑ بھی لگے ہوئے تھے جن کے سائے میں بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ نانی اپنے جانے کون سے وظائف منہ میں پڑتی اپنے ساتھ لائے چراغوں میں تیل ڈال کر انہیں جلانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نانی، وہ اپنا عمل پورا کرو، میں درگاہ دیکھ کر آتی ہوں۔ ممی مجھے اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بھی نہیں آنے کی اجازت دیں گی۔ اسے تو درگاہ کو آخری کونے تک دیکھنے کا اشتیاق چڑھا ہوا تھا۔ جھٹ نانی کو کہتی ہوئی ایک طرف جانے لگی۔ نانی نے ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچا تو وہ ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح ان کے سامنے واپس آ گئی۔ دیکھو، یہ اللہ کے ولی کا ٹھکانہ ہے، جہاں بے ادبی نہیں کرنا، یہاں خاموش رہنا اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا لڑکی۔ نانی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے سرگوشی میں کہا، پھر رک کر اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی، پھر نظریں ثنا پر ٹکاتی ہوئی کہنے لگیں، یہ جگہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، یہاں ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی کو بھی ساتھ چلنے کے لیے مت کہنا۔ ایسے الفاظ میں ہی نکالنا ٹھیک نہیں ہے میری بچی۔ ثنا کی آنکھوں میں نانی کے پراسرار لہجے سے ہلکا پھلکا سا خوف جھلکنے لگا تو نانی کو اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کوئی پڑھ کر دم کرتی ہوئی اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ ثنا نے گہری سانس اپنے اندر اتاری اور نانی کی بات پر غور کرنے لگی۔ نانی بالکل درست کہہ رہی تھی، یہاں اتنے لوگ گھوم رہے تھے، کئی خواتین، بچے، لڑکیاں، نوعمر نوجوان، ایک میلہ سا لگا تھا۔ آنے جانے والوں کا تانتا سا بندھا تھا، لیکن کسی کی آواز نہیں تھی۔ درگاہ کے اندر بہت کم اور باریک آواز میں بات کی جا رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ عبادت میں مشغول تھے۔ ثنا کے لیے ماحول بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کتابوں کا بھی شوق تھا۔ وہ درگاہ میں گھوم پھر کر اس سے جڑی اس پرانی لائبریری میں گئی جہاں مدرسے کے بچے اپنی اسٹڈی میں مصروف تھے۔ وہ بھی الماریوں میں قریب سے رکھی کتابوں کو دیکھنے لگی۔ دینی تعلیمی کتابوں کے ساتھ ساتھ راہ طریقت، سلسلہ بیت السلوک، وہ مسلک جس کے وسیلے سے صفائی قلب حاصل ہو، علم معرفت، تصوف پوشی، پیشامانہ پوشی، تزکیہ نفس کا طریقہ، اشیاء عالم کو صفات، حق کا مظہر جاننا، بھٹکتی تحریک کے مسائل، اسلامی نظریات، طریقت پیروں، فقیروں، درویشوں اور قلندروں کا دنیا داری سے کنارہ کشی پر مبنی طرز زندگی کے موضوعات پر عمدہ کتاب دستیاب تھیں۔ ثنا کا تجسس بڑھ گیا اور وہ کتابوں کو دیکھنے میں مگن لائبریری کے آخری کونے تک گئی۔ اب وہ کافی تھکان محسوس کر رہی تھی۔ وقت کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اس نے موبائل میں چونک کر وقت دیکھا، اسے یہاں آئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ تبھی لائبریری کے اختتام پر اسے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو ادھ کھلا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے دوپہر کی تیز چمکیلی دھوپ والی شدید روشنی اندر آ رہی تھی۔ دروازہ آگے کسی اور صحن میں کھلتا تھا۔ ثنا آگے بڑھی اور جھک کر دیکھنے لگی۔ جب وہ آگے بڑھ رہی تھی تو عجیب گھٹی گھٹی سی کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے جھک کر دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ گرد مٹی میں اٹے بالوں سے پوری طرح چھپا ہوا تھا۔ اپنے لباس سے وہ کوئی خاتون تھی جو غرا رہی تھی، بری طرح سے جھوم جھوم کر گھٹی گھٹی آوازیں نکال رہی تھی۔ ایک پل اس کے جسم کو قرار نہیں تھا، اتنی بے چینی تھی۔ ثنا حیرت سے منہ کھولے اس عجیب عورت کو دیکھ رہی تھی۔ کافی بڑا صحن تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے آئی تو مزید دیکھ پائی۔ خاتون اکیلی بیٹھی تھی، دھوپ کی تپش میں جھلستی ہوئی سے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔
सना पर सख्ता सा तारी हो गया। सहन के दूसरे सिरे पर लाइन से जंजीरें बंधी थीं और कई औरतें बंधी थीं, कई खुली थीं। सबका हाल एक जैसा था, खुले बार और हिलते डोलते जिस्म, सर मस्ती में घूमती गर्दन, अजीब सा घुटा घुटा सा शोर। माहौल पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। सना को यह सब देखकर घबराहट सी होने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, सना। सना नानी की आवाज से चौंकी, जो सहन की दूसरी तरफ से आने के लिए दरवाजा था। नानी उसे ढूंढते हुए शायद उसी तरफ से आई थी। उसे देखकर हल्का सा इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। उन्हें देखकर सना एकदम से खुश हो गई और उनकी तरफ तेज बढ़ी। ओह नानी, आपका काम हो गया, चलिए। सना उनके करीब आती हुई बोल रही थी कि नानी ने बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा और खामोश रहने का इशारा किया। उनके चेहरे पर बला की घबराहट थी। उन्होंने सहन में बंधी खुली औरतों की तरफ एहतियात से देखा। कोई इनकी तरफ मुतवज्जा तो नहीं हुआ, लेकिन सहन की दूसरी तरफ देखना भूल गई, जहाँ अलग थलग एक तरफ बाल खोले बैठी औरत एकदम खामोश और साकत हो गई, जिसके चेहरे पर बालों का जाल बिछा था, जिसके पीछे से उसकी सुर्ख आंखें सना की तरफ मुतवज्जा हो गई थीं। खामोशी से बाहर नानी ने खौफजदा आवाज़ में कहा, सना। इसकी इस पुरस्रार हरकत से खुद भी डर गई थी, इसलिए वो खामोशी से नानी का हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ी। तुम्हें इतनी बार समझाने के बावजूद भी तुमने इस अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो भी इस वहशतनाक जगह पर। बाहर आते ही नानी की आवाज़ बढ़ गई, जिसमें नाराज़गी नागवारी भरी हुई थी। आंखों से घूरना तो अलग था। मैंने क्या किया है नानी? सना भी खफा हो गई। नानी ने अपनी चप्पल पास बेटी फकीरनी से ली। वो जाने हुए 10 रुपए के औस इन्हें संभालने के लिए दे गई थी। वो कोई आम जगह नहीं थी कि वहाँ कुछ भी बोला जाए। अव्वल तो वहाँ कोई जाता ही नहीं है, तुम चली गई और वहाँ लफ्ज़ चलिए का इस्तेमाल भी किया। नानी के लहजे में तशवीश भर गई और नाराज़गी भूलकर अब बेहद संजीदा थीं। सना भी इनके साथ सीढ़ियाँ उतरती कार के पास आ गई। इन्हें संजीदा देखकर सना को उलझन सी हुई। आप भी ना नानी, एक लफ्ज़ से क्या होता है? सना ने इनकी परेशानी के तहत हल्के फुल्के अंदाज में बात ख़त्म करनी चाहिए। वो लफ्ज़ नहीं है मेरी बच्ची, ये अल्लाह वाले बहुत पहुँचे हुए होते हैं। वहाँ जो औरतें बैठी थी किसी न किसी की शिकार थीं। ऐसे में तुम्हें वहाँ चलिए कहना किसी को भी तुम्हारे पीछे आने की दावत देना ही होता है, यानी सोच समझकर किसी को बुलाना कि आओ हमारे साथ। नानी इससे प्यार से समझाने लगी। तभी सना को दरगाह के ऊंचे दरवाजे पर किसी इंसान नुमा काले साए का शोभा सा गुजरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसने इस तरफ देखा तो कोई नहीं था। वो कार की तरफ बढ़ी, नानी भी साथ थी। एक लफ्ज़ चलिए कहने से कौन पीछे आएगा नानी, आप परेशान ना हो। सना ने तमसखुर में बात को उड़ाना चाहा। नानी हद दर्जा संजीदा थी। उन्होंने खफगी से सना को देखा। कार अब घर की तरफ रवा दवा थी। कोई स्याह साया इनके ताक़ुब में उछलता कूदता चला आ रहा था। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक भी आती हैं। रहने तो तुम समझ नहीं पाओगी। सना ने अपनी तरफ से वजाहत देनी चाही तो नानी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और खफगी से बाहर देखने लगी। कार अब इस छोटी सी बस्ती से बाहर आ गई थी। तभी कार को पीछे से एक ज़बरदस्त झटका लगा, जैसे कार को किसी ने आगे की तरफ उठाया हो या कोई वजनदार चीज़ कार के पिछले हिस्से में ज़ोर से गिरी हो। नानी के साथ ड्राइवर भी घबरा गया। सना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वह बेख्तियार पीछे देख रही थी। नानी ने उसकी गर्दन आगे की तरफ मोड़ दी और उसके गले में हाथ रखा। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लेकर रोकना चाहिए। गाड़ी रोकना नहीं और पीछे मत देखना। नानी घबराकर चीखी तो ड्राइवर भी सहम गया। गाड़ी रोकने का इरादा तर्क करके कार को सड़क पर ले आया। सारे शीशों को फौरन ऊपर किया। धूप की तमाज़त चमक रही थी। एसी की ठंडक में भी इन्हें भर भर कर पसीना आ रहा था। 10 मिनट का वो मुख्तसर सा रास्ता बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। नानी, ऐसा महसूस हो रहा है कि कार ओवरलोड हो गई है, बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया गया हो। ड्राइवर ने शिकायत की। आयतुल कुर्सी का विर्द करो, नानी ने सख्ती से कहा और ख़ुद बाआवाज़ बुलंद कुरानी आयत पढ़ने लगी। सना भी खौफज़दा होकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। अचानक से फिर वैसी ही धड़ाक सी आवाज़ गूंजी और कार एकदम हल्की फुल्की होकर तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगी। ड्राइवर ने सुख का सांस लिया। जल्दी वो घर पहुँच गए। नानी ने गेट में ही सना समेत कार और ड्राइवर का सदका उतारा और फिर वो बंगले में दाखिल हुई। सना को आज सब कुछ अजीब लग रहा था और आज का दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पुरइसरार और ताज्जुब खेज था। जब से वो दरगाह से आई थी अजीब सी बेचैनी ने घेरा था। 2 दिन छुट्टी थी और फिर इतवार की छुट्टी, इसलिए वो 3 दिनों से घर में ही थी। नानी शाम को ही मामू जान की तरफ चली गई थी और वह इन छुट्टियों के मज़े लेना चाहती थी, लेकिन इसकी बेचैनी से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बार बार इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं बाहर चली जाए। घर के गेट तक ख्वामख्वाही जाने कितनी बार चक्कर लगा आई थी। इसे एहसास हो रहा था जैसे कोई बाहर बुला रहा है। शाम को इसके कज़न नरगिस, उमेर और रमीज़ आए तो आइसक्रीम खाने जाने का प्रोग्राम बन गया
اور وہ سبھی ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ آئس کریم پارلر تک پہنچتے پہنچتے اس کے کندھے بھاری ہونے لگے۔ اندیکھا بوجھ اسے تکلیف دینے لگا اور وہ بار بار اپنی گردن سہلانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے ثنا؟ گھر سے نکلنے تک تو تم اتنی فریش تھیں، یہاں آتے ہی موڈ آف اور چہرہ پورا اتر گیا، نرگس نے تعجب سے کہا۔ پتہ نہیں عجیب سی حالت ہو رہی ہے، سر درد، گردن اکڑ رہی ہے اور کندھے بے پناہ دکھ رہے ہیں، اچانک ہی یہ ہو رہا ہے، ابھی تک تو میں بالکل ٹھیک تھی، ثنا نے دونوں ہاتھوں سے گردن سہلاتے ہوئے کہا۔ آواز میں بھاری پن اتر آیا، آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ وہ جلد ہی گھر واپس آئے۔ ثنا اتنی تھک گئی تھی کہ پین کلر کی ٹیبلٹ لے کر بستر میں گھس گئی۔ تھکان، درد اور عجیب سی مدہوشی چھا رہی تھی۔ اس کے کزن حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ والدہ اسے کھانا کھانے کی غرض سے بلانے آئے تو وہ بے سوس سو رہی تھی۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا، اسے گرمی لگنے لگی۔ اتنی گہری نیند سے اٹھنے پر وہ تلملائی اور لیٹے لیٹے ہی پنکھے کے بٹن کے لیے ہاتھ دیوار پر مارنے لگی اور 2 بار ہاتھ یک بستہ دیوار سے ٹکرایا، لیکن اگلی دفعہ دیوار اور اس کے ہاتھ کے بیچ کوئی نرم سی چیز آئی تھی، جیسے کسی کا انسانی چہرہ ہو۔ اس نے بے اختیار ہڑبڑا کر اپنی آنکھ کھول کر اس طرف دیکھا، وہاں اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کو اندھیرا کر کے سونے کی عادی تھی، لیکن ممی نے پھر بھی 0 کا بلب آن کیا ہوا تھا۔ ثنا نے سر جھٹکا اور گہری سانس لیتے ہوئے پنکھے کا بٹن آن کیا۔ پنکھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ ثنا نے 2-3 بار بٹن آن آف کیا اور پنکھا شروع نہ ہونے کی صورت میں پنکھے کی جانب دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ اس کی گھٹی سی چیخ خاموش کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ پنکھے کے اوپر وہ عفریت اپنے دونوں پیر لٹکائے، کھلے بال سارے چہرے کو چھپائے، گردن سے نیچے سینے کی طرف لٹک رہے تھے۔ لباس سفید، جسم نیلا، جگہ جگہ سے اتھڑی ہوئی چمڑی کے اندر سے کالا گوشت جھانک رہا تھا۔ ثنا کو پہلے سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ کیا بلا ہے جو رات کے اس وقت پنکھے پر بیٹھ گئی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بڑا بلب روشن کرنے کے لیے لائٹ کے سوئچ پر ہاتھ مارنے لگی، لیکن بلب روشن نہ ہوا، کہیں سے روشنی نہیں آئی۔ اس کی گھٹی چیخوں سے ماحول ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ لمحوں میں وہ پسینے میں شرابور ہو گئی، بھگ سے نیند اڑ گئی، دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ وہ عفریت ہو بہو درگاہ کی عورت کی طرح بال آگے کی طرف کیے پنکھے سے الٹا لٹک کر جھول رہی تھی۔ ثنا نے ہمت دکھائے دروازے کی طرف تیزی سے اٹھ کر دوڑ پڑی۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، لاک کھولنے پر بھی وہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیختی ہوئی دروازہ کھولنے کی کوشش میں دروازہ پیٹنے لگی۔ سامنے اس کے بھائیوں کا، دائیں طرف بہن سمرا کا اور بائیں طرف والدین کا کمرہ تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ثنا نے اپنے پیچھے دھپ کی آواز سنی، جیسے کوئی زور سے کودا ہو۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کی آواز گھٹ گئی، گہری گہری سانس اور تیز دھڑکن کے علاوہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ثنا دروازے سے چپک گئی، ڈر و دہشت سے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ کمرے کی طرف پشت تھی، قدموں کی آہٹ اسے سناٹے میں بکھرنے لگی۔ دھیرے دھیرے کوئی اس کے قریب آ رہا تھا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس نے ہلکے سے پلٹ کر دیکھا، پورا کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا، کوئی بھی وجود موجود نہیں تھا۔ ثنا نے ڈرتے ڈرتے پنکھے کی طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھلا۔ اس نے گہری سانس اپنے سینے میں اتاری، اس کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار تھک کر دیوار سے ٹیک لگائی۔ وہ اب اس عفریت کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے سر پر دیوار کے پاس ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے سکون اترتے چہرے کے ساتھ ویسے ہی ٹیک لگائے، اوپر کی طرف سر کھسکا کر نظر اونچی کر کے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ اگلے ہی پل اس کی دل خراش چیخوں سے پورا گھر گرجنے لگا۔ وہ عفریت ٹھیک اس کے سر کے اوپر چھپکلی کی طرح دیوار سے چپکی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے سے پہلے ثنا نے ممی کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں، مجھے تو یہ کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، بظاہر وہ بخار سے بیمار ہے، لیکن ثنا کی ممی کہتے ہوئے ٹھٹک کر چپ ہوئیں۔ نانی کے چہرے پر اچانک تشویش چھا گئی۔ درگاہ کا منظر نگاہوں میں گھوما۔ لیکن کیا نفیسہ؟ اماں کی خدشات سے گھری کانپتی ہوئی آواز موبائل سے ابھری۔ اس سے پہلے یہ بیمار ہوئی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ بیماری بہت عجیب ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی ہے۔ وہ اپنے سر کے اوپر دیوار کو ایک ٹک دیکھتی ہے، سوت پڑی رہتی ہے۔ اب میں گھبرا کر اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے خوف زدہ ہو کر کپڑے سے ڈھانپنے لگی ہوں۔ اس کے باوجود اس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اماں، نفیسہ بیگم نے بے اختیار رونے لگیں۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے، حوصلہ رکھو۔ قرآنی آیتیں دم کرتی رہو، سارے گھر میں آیت الکرسی کا دم کیا ہوا پانی چھڑکو، میں آتی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نانی نے اپنے آپ کو جلد ہی سنبھال لیا۔ انہیں اس دن کار کے بوجھ کا خیال آیا، کڑی سے کڑی ملی، وہ سمجھ گئیں کہ کیا ہوا ہے۔
اماں میں بہت ڈر گئی ہوں، ایک تو بیٹی ذات ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، اس کی اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو خاندان والے باتیں کریں گے، سو وہ الگ۔ نفیسہ بیگم آنسو پونچھتے ہوئے اپنا دل کا درد ہلکا کرنے لگی۔ 100 طرح کے لوگ ہیں، 100 طرح کی باتیں کریں گے، تم اس پر دھیان نہ دو کہ دنیا کیا سوچتی سمجھتی ہے، ابھی ثنا پر دھیان دو اور میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا پڑھتی رہو۔ میں ایک صاحب کو لے کر جلد پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، تب تک تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھو، ہمت سے کام لو۔ آگے نانی نفیسہ بیگم کو ساری باتیں سمجھاتی رہیں۔ نفیسہ بیگم نے جلدی جلدی سب لکھ لیا اور کال ڈراپ کر کے ثنا کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ کیوں بلایا ہے تو نے اسے؟ میں سب کو مار دوں گا، میں سب کو مار دوں گا۔ نفیسہ بیگم جیسے ہی ثنا کے کمرے میں داخل ہوئی، ثنا کی آواز بدل گئی۔ انہیں دیکھ کر ثنا بستر سے اٹھ گئی، آنکھیں پوری طرح سیاہ ہو گئی تھی۔ سمرین جو ثنا کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کی اس حرکت سے فوراً بیڈ سے اتر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ ہمارے خوف سے نیلا ہو گیا۔ نفیسہ بیگم کی سانس حلق میں اٹک گئی، چہرہ حیرت و احتجاج سے تپ اٹھا۔ وہ اس قدر دنگ رہ گئی کہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ثنا کا چہرہ بگڑنے لگا، اس کی آنکھیں سیاہ آنکھیں گھوم کر اس کاغذ پر پڑی۔ نفیسہ بیگم نے جو کاغذ کا ٹکڑا عمل پڑھنے کا لکھا تھا، اسے خود بخود آگ لگ گئی۔ آنکھ کی تپش سے وہ ہوش میں آئی تو بے اختیار چیختی ہوئی پیچھے ہٹی۔ سمرین نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاغذ کی آگ بجھانے چاہی، لیکن کاغذ پورا جل گیا۔ سمرین ماں کے پہلو میں کھڑی درد و دہشت سے کانپنے لگی۔ نفیسہ بیگم بآواز بلند خوف سے کانپتی لرزتی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ان کو دیکھا دیکھی سمرین بھی پڑھنے لگی۔ ثنا نے ایک دل خراش چیخ نکالی، ہا ہا ہا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ لڑکی میری ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ ثنا اپنے بے ہنگم لہجے بھاری پھٹی آواز میں کہتے ہوئے زور سے چیخی تو اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا، منہ حد سے زیادہ غیر معمولی حالت میں کھل گیا۔ اس کی چیخ کی آواز اس قدر دل دہلانے والی تھی کہ سمرین اور نفیسہ بیگم تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ نفیسہ بیگم کا چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا۔ سمرین نے ہمت دکھائی، انہیں سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل آئی، دروازہ باہر سے لاک کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ ہمارا وہم ہے کیا؟ کیا ہو گیا ہے ثنا کو؟ وہ دونوں ہی بری طرح کانپ رہی تھیں۔ سمرین خوفزدہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی دروازے تو کبھی نفیسہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے فوراً عاشر صاحب کو فون کر کے مطلع کیا۔ وہ حیران پریشان گھر پہنچے۔ پہلے ہی اتنے دنوں سے ثنا کی اچانک بیماری سے پریشان ہی تھے۔ ثنا اپنے والد عاشر صاحب کو دیکھ کر پاگلوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو کر ہنسنے لگی۔ اس کا چہرہ بدل گیا تھا، اس کی آواز مردانہ ہو گئی تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہنستے ہنستے وہ نڈھال ہو کر خاموش ہو گئی اور بے سدھ پڑی رہی۔ اس بڑھیا سے کہو اسے لے کر مت آنا، اس بڑھیا سے کہو اسے لے کر مت آئے، اس بڑھیا کو روکو ورنہ میں اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اچانک ثنا سیدھی ہو کر بیٹھی اور نفیسہ بیگم کو دیکھ کر غرانے لگی، جبکہ سبھی خاموشی سے دنگ رہ کر اس کا منہ تکنے لگے۔ تو بیڈ سے نیچے اتری اور گلدان کو ٹیبل پر زور سے مارا۔ ٹیبل شیشے کا تھا، لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ ثنا نے کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے گلے تک لے گئی۔ سارا کمرہ سمرا اور نفیسہ بیگم کی چیخوں سے بھر گیا۔ عاشر صاحب نے پھرتی دکھائی۔ ثنا کی نظریں نفیسہ بیگم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ثنا کے قریب پہنچ گئے اور دونوں ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے شیشے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے گرایا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا اور ثنا کا بھی۔ اس بڑھیا کو روکو ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا، بڑھیا کو روک لو، اس شخص کو یہاں آنے مت دو۔ ثنا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور عاشر کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ عاطف جو ابھی گھر میں آیا تھا، اس صورتحال سے گھبرا کر ثنا کو پکڑنے لگا۔ ثنا نے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر بھی جڑ دیے۔ نفیسہ بیگم بھی اسے قابو کرنے میں لگی۔ ثنا دبلی پتلی جسم کی مالک تھی، نہ جانے اس میں اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ تینوں سے بھی سنبھل نہیں رہی تھی، عجیب سی آوازوں میں غرا رہی تھی۔ اس کی چیخوں پکار سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن وہ ہمت کیے اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمرا رسی لاؤ، اسٹور روم سے رسی لاؤ۔ نفیسہ بیگم ہمت ہارنے لگی۔ عاشر صاحب کا ہاتھ جو پھٹ گیا تھا، دباؤ کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ایسا ہی حال کچھ ثنا کے ہاتھوں کا تھا۔ نفیسہ بیگم کے ذہن میں ترکیب آئی، جلدی سے سمرا کو چیخ کر کہنے لگی۔ سمرا باہر کی طرف دوڑی، ثنا کی چیخوں پکار جاری تھی۔ بڑی مشکل سے اسے قابو کر کے بیڈ پر لٹایا گیا۔ سمرا رسی لے آئی تھی۔ عاطف نے اور نفیسہ بیگم نے مل کر جلدی سے اسے اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا۔ وہ بیڈ سے 2.5 فٹ اونچا اٹھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عاطف ثنا کے ہاتھوں کو بینڈیج کرنے لگا اور نفیسہ بیگم عاشر کے ہاتھ کو پٹی باندھنے لگی۔ سمرا کمرے میں گرے خون کو صاف کر رہی تھی۔ زبردستی ملازموں کو لے آئی جو مارے ڈر کے کمرے میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ٹوٹے ٹیبل کی صفائی پر لگا دیا۔ اسے روکو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، ان دونوں کو روکو۔ ثنا بار بار غصے سے تڑپ کر یہی بول رہی تھی۔
عاشر صاحب اور عاطف اس کی آنکھوں کے بدلے رنگ سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس کی غیر معمولی حرکتوں نے انہیں حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ اماں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے، جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ عاشر صاحب کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر نفیسہ بیگم نے سرگوشیوں میں تسلی دینی چاہی۔ عاشر صاحب ہونک بنے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ انہیں کو آنے کو منع کر رہی ہے۔ عاشر نے حیرت سے ثنا کی طرف دیکھا۔ نفیسہ بیگم سر ہلا کر رہ گئیں۔ سمرا نے جلدی سے کمرہ صاف کروایا، وہاں کی شیشے کی چیزیں ہٹائیں اور ہانپتی کانپتی ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے ثنا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ عاطف ثنا کے قریب ہی ہمت سے بیٹھا تھا۔ وہ عاطف کو نوچنے گھسوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو نفیسہ بیگم وضو کر کے آ گئیں اور تلاوت کرنے لگیں۔ جو انہیں یاد تھا وہ کافی حد تک پرسکون تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ ایسی خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھ گئی جیسے کسی بھیانک چیز کو دیکھ لیا ہو۔ وہ آ گیا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اسے روکو، یہ لڑکی میری ہے۔ ثنا دلخراش چیخ کے ساتھ اچھلتی ہوئی سمٹ کر بیٹھ کے کونے میں بیٹھ گئی اور دبی دبی آواز میں کہنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ بیٹھ کے دونوں کونوں پر بندھے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی کار کی تیز آواز پورچ سے ابھرنے لگی۔ دروازے کھلے بند ہوئے۔ عاشر صاحب تیزی سے باہر کی طرف دوڑے۔ اماں ہال میں داخل ہوتے ہی بول پڑیں، عاشر یہ درگاہ کے ولی محمد شمشاد ہیں، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عاشر ان سب کو مانتے نہیں تھے، لیکن ابھی سچویشن اور ثنا کی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ثنا کی حالت سے سمجھ گئے تھے کہ یہ مرض اسپتال جانے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اور مرض جسے وہ آنکھوں دیکھا جھٹلا کر ثنا کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ وہ انہیں لے کر سیدھا ثنا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ نفیسہ بیگم نے ثنا کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ لیا تھا۔ ثنا بری طرح کانپ رہی تھی۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور رہو۔ آواز دبی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی گردن سے جھٹکے دے کر کسی کو بار بار کہہ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم پڑھنے میں مشغول تھیں۔ عاطف بہن کو تھامے بیٹھا رہا۔ جیسے ہی محمد شمشاد کمرے میں داخل ہوئے، ثنا کی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ نظریں زمین میں گڑی جانے لگیں اور اس کے چہرے کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بچے کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ شمشاد علی نے گرج کر کہا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس لڑکی کو پریشان نہیں کیا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس کی بھاری مردانہ آواز منمنا کر نکلنے لگی۔ چہرے پر خوف کا سایہ سا لہرایا، آواز میں ارتعاش واضح تھا۔ یہ لڑکی تمہیں کیوں اپنے ساتھ لائے گی؟ شمشاد علی نے غصے سے بپھر کر بلند آواز میں کہا۔ ثنا ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی، جیسے دیوار سے باہر نکلنا چاہتی ہو۔ اسی نے مجھے چلنے کے لیے پکارا تھا، مجھے یہ اچھی لگی تو میں آ گیا، اسی نے مجھے بلایا ہے۔ وہ اپنی صفائی دینے لگا۔ اس لڑکی نے تمہیں نہیں، اپنی نانی کو بلایا تھا۔ کیا اس لڑکی نے تمہارا نام لیا تھا؟ فلاں ابن فلاں، چلو میرے ساتھ، کہا تھا۔ شمشاد علی 2 قدم غصے سے چلاتے ہوئے بھاری آواز میں دھاڑتے ہوئے ثنا کی طرف بڑھنے لگا۔ ثنا مارے خوف کے رونے لگی۔ شمشاد علی کو کچھ پڑھنے لگے۔ ثنا درد سے کراہنے لگی اور اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا۔ آواز میں عجیب سی ہو گئی۔ مجھے چھوڑ دو، ثنا کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز ابھرنے لگی۔ تم اس بچی کو چھوڑ دو، شمشاد علی گرج کر بولے۔ نہیں، مجھے یہ پسند ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ثنا تڑپ کر بولی۔ اس بچی کو چھوڑ دو، شمشاد علی پڑھتے رہے، پھونکتے رہے اور اپنی تکرار کرتے رہے۔ اچھا، میں اسے چھوڑتا ہوں، ثنا نے آخر تھکے لہجے میں کہا۔ اپنی زبان سے قبول کرو، تم اس بچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ شمشاد علی نے گرج کر اسے ڈرایا۔ کچھ پڑھ کر پھونکتے رہے۔ ثنا بری طرح سے ڈول رہی تھی اور گول گول گھومنے لگی۔ وعدہ کرو مجھ سے، جب تک کوئی بھی مخلوق تمہیں تمہارے پورے نام سے نہیں پکارتی، تب تک تم کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ شمشاد علی اسے ڈراتے رہے، پڑھتے رہے، پھونکتے رہے۔ آخر اس نے اپنی ہار مان لی۔ میں اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں، ثنا نے نڈھال سے لہجے میں کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، رک رک کر جھٹکے دینے لگیں۔ عاطف نے گھبرا کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ شمشاد علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو، تمہارے پورے نام سے جب تک نہ پکارا جائے تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ شمشاد علی نے غصے سے اسے ڈرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، اب کسی کے بلاوے پر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے نام کی آواز نہیں آئے گی۔ اپنے نام کے علاوہ کسی کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ ثنا نڈھال سی ایک طرف ڈھلک گئی۔ شمشاد علی کافی دیر تک پڑھتے رہے، دم کرتے رہے۔ ایک کالا دھاگا باندھنے کو دیا، ایک جان کی قربانی کا صدقہ دینے کو کہا۔ دم کیا ہوا پانی گھر کے کونوں میں چھڑکا اور ثنا کے ساتھ سب گھر والوں کو پینے کے لیے پانی دے کر وہ جلدی ہی رخصت ہوئے۔ ثنا آرام سے سو رہی تھی۔ سمرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے خوف کے مارے ثنا کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہی رکھے تھے۔
میں ان چیزوں کو ہمیشہ مداری کا کھیل ہی سمجھتا تھا، لیکن آج اس حقیقت سے بھی آشنا ہو گیا۔ عاشر صاحب نے تعصب سے سر ہلا کر اپنے ہاتھ کے زخم کو سہلایا۔ ثنا کا خوفناک چہرہ ان کی نظروں میں دوڑ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم بھی ان کی بات سے اتفاق کرتی تھیں۔ عاشر صاحب شمشاد علی اور اماں کے بے حد شکر گزار تھے۔ اماں کی بروقت سمجھداری سوجھ بوجھ سے ثنا کی جان بچ گئی تھی۔